AHN نیوز خبر دنیا بھر سے کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے، ان کو بھی جتایا ہے، لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا ہے، اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے وہ سازشیں بنائی گئیں، کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سازشیں، وہ منصوبے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، ہم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کبھی یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں، کبھی وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، اور بے باکی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، مسلمان کو بھی دستور ہند نے وہ برابر کا حق دیا گیا ہے، اور اس ایوان میں کھڑے رہ کر ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے، پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے، SC/STs کے حقوق کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت پرانے شہر کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی نئے شہر کے برابر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ IT ٹاورز جو ہم نے منظوری حاصل کی تھی پرانے شہر کے لیے، وہ IT ٹاورز کا کام جاری رہے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں موسی کو صاف کر اور جہاں پہ سیوریج کا پانی ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، ڈیولپمنٹ آئے گا پرانے شہر میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برسا برس سے چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ جو ایک کچھوے کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ مکمل کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ پرانے شہر کو نئے شہر کے برابر ترقی دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور ہم ایک مضبوط اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول ضرور ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ آپ مائنورٹیز کے ایشوز جو ہیں، جیسا MTF ہے، RTF ہے، یا پھر اوورسیز اسکالرشپ ہے، اس کے بہت سارے اماؤنٹس ڈیو ہیں، اس کو بھی آپ کلیئر کریں گے، اور مسلمان اور مائنورٹی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکالرشپس ریلیز نہیں ہونے کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو آپ دور کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انیس الغربا کی عمارت جو تعمیر ہوئی ہے، اس انیس الغربا کی عمارت میں سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، یتیم بچوں کو وہاں رکھیں گے اور ان کو موقع دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ڈیلیگیشن کو بلا کر، آپ ان سے بیٹھ کر بات کر مدرسہ بورڈ جو دوسرے ریاستوں میں ہیں، اس طریقے سے آپ ان کو اعتماد میں لے کر، بھروسے میں لے کر، ان سے بات چیت کر ایک مدرسہ بورڈ کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ 17,000 ائمہ اور موذنوں کو آپ اچھلیکاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے۔ آپ کے مینیفیسٹو میں آپ نے کہا کہ 12,000 دیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ جب اچھلیکاس پجاریز کو آپ 25,000 دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ائمہ اور موذنوں کو بھی انہی کے برابر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ شادی مبارک کی سکیم کو جو مجلس کے نمائندگی پر گرین چینل میں ڈالا گیا تھا، آپ اس کو جاری رکھیں گے گرین چینل میں، اور اس کے ذریعے شادی مبارک کے سارے جتنی بھی پینڈنگ درخواستیں ہیں اس کو کلیئر کریں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کا جو لون مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیا گیا تھا، الیکشن کا نوٹیفیکیشن آنے کے بعد الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت وہ جتنے بھی منظوریاں جو ہوئی ہیں، جو سینکشن ہوئے 1 لاکھ، ان کو فوراً ریلیز کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو مشینز جو دیے گئے تھے،
جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیے گئے تھے جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کوڈ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، آپ ان کو بھی ریلیز کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری جو وہ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ کو آپ ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی۔ 70 برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بانٹا گیا، چاہے وہ تیلگو دیشم کی حکومت ہو، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا BRS کی حکومت ہو۔ جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی، آج نہیں ہے۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا، پولیس کی موجودگی میں، پولیس کی کسٹڈی میں پولیس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے۔ ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس رپورٹ کو اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی، میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی، کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے، اور ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں۔ بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا، نہیں ہوا۔ میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا، اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے منظوری دی تھی، لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے، لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا۔ میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا، اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے۔ پارکنگ لاٹس کا ہے۔ میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے، ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد کے سارے ہمارے MLAs کی ایک میٹنگ بلائیے، ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں اتنے وعدے، اتنے اعلانات سب کچھ کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں تھا۔ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو TRS کی حکومت نے اور KCR صاحب نے دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا، لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا، لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے، اردو کو اس کا جائز حق دیں گے اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی کہا کہ DSC کا انعقاد کریں گے۔ ہم بار بار بولتے رہے ہیں، راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور سے ہم بولتے آئے ہیں، اور میں راجشیکھر ریڈی صاحب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہمدرد شخص تھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے قریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے قریب راجشیکھر ریڈی کی وجہ سے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے، ان کی محبت کی وجہ سے تھے، ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے۔ ہم راجشیکھر ریڈی صاحب کے بے شک قریب تھے، ہمارے کام کرتے تھے، اور آج ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف کریے۔ DSC کو اردو کے پوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں
آپ ڈی ایس سی جب کرتے ہیں تو ایس سی ایس ٹی اور بی سیز رہتے ہیں. وہ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اردو نہیں آتی ہے, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایس سی ایس ٹی کو وہ پوسٹ دیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 وقت اس کا نوٹیفیکیشن دیں. 2 وقت نوٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ جتنے ایس سی ایس ٹیز کے اور بی سیز کے اردو کے جو پوسٹ ہیں جو انفلڈ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں امید کر رہا تھا کہ آپ کی تھنک ٹینک آپ کو بولے گی اور کہے گی کہ اردو کے پوسٹ کے لیے, اردو کے لیے انصاف کے لیے مینیفیسٹو میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہم اردو کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کریں گے, لیکن یہ کام نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے. اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں, جتنے بھی پروموشن کے ایگزامز ہیں ڈپارٹمنٹل, اس کو اردو میں بھی منعقد کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے, یہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جتنے ریکروٹمنٹ کے آپ کے ایگزامز ہیں وہ ایگزامز کو بھی اردو میں رکھیے, یہ بھی ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان باتوں پہ توجہ دیں گے. AHA نیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.